ربیع النور شریف کا ماہ مبارک ہے، میرے حضور کی آمد کا مہینہ ہے، اور یہ 1500 سالہ جشن میلاد ہے۔ یعنی ویسے تو میلاد ہر سال آتی ہے، یہ میلاد ایک صدی بعد آئی ہے۔ یہ جو میلاد اس سال ہے نا، یہ ایک صدی کے بعد آئی ہے۔ کہ 1500 سال پورے ہو جائیں گے، جب اگلی بار صدی والا میلاد آئے گا، سینچری پوری ہوگی اگلی، تب ہم نہیں ہوں گے، ہم یہ دنیا چھوڑ چکے ہوں گے، ہم تہہ خاک سو چکے ہوں گے، ہماری قبروں کے نشان شاید ہوں یا نہ ہوں۔ تو بھائیو، میں چاہتا ہوں کہ ہم اس بار میلاد ایسے منائیں کہ اگلی صدی تک لوگ یاد رکھیں کہ میلاد ہوا تھا۔ اس کے لیے آپ سب بھائی جتنے بھی ہیں، آپ تمام اہل اسلام، تمام اہل سنت، پیر بھائی، مرید اور دوست، اہلیان سکھے کی منڈی، پورے علاقے کے لوگ، بلکہ دور دراز سے میں اس پورے پاکستان کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنے اپنے علاقوں سے چلیں، جھنڈے لیں اور جلوس لے کر انشاءاللہ 12:30 بجے مسجد میں نماز ادا ہوگی، یہاں مرکز نور جامع مسجد نور میں، اور یہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا جلوس مذہبی جوش و خروش سے انشاءاللہ نکلے گا۔ اب بیٹھ یہ انشاءاللہ العزیز ہم سب جب یہاں سے چلیں گے تو پھر ایک نظارہ ہوگا جس کو تاریخ یاد رکھے۔ ہم ایسا چاہتے ہیں، ہماری یہ خواہش ہے کہ نبی کے سارے عاشق اکٹھے ہوں اور ایک دن پورا حضور کی یاد میں ہم گلیوں پر دیوانہ وار نعرے لگاتے ہوئے گزاریں۔ رات کو ہمارا گلا بیٹھا ہو، گھر والے پوچھیں آج کیا ہوا، تو ہم کہیں کہ ہم حضور کے میلاد میں شرکت کر کے آ رہے ہیں۔ تو جس کے پاس کار ہے وہ کار لے آئے، گاڑی ہے تو گاڑی لے آئے، بس ہے تو بس لے آئے، موٹر سائیکل ہے تو موٹر سائیکل لے آئے، ٹریکٹر ٹرالی ہے تو جو مل جائے سب کچھ لے کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ یا رسول اللہ، آپ کے نوکر آپ کے میلاد کی خوشی میں شریک ہے۔ تو یہ فقیر کی طرف سے آپ سب کو، بھائیوں بزرگوں کو دعوت نامہ ہے، آپ نے جا کر اپنے دوستوں کو بتانا ہے، اور 12 ربیع النور شریف کو یہ جلوس، یہ دکھانا ذرا مجھے، یہ نیچے بیٹھ رہے ہیں۔ ہاں، ہم یہاں سے تھوڑا پہلے نکلیں گے اور حاجی پورہ اور بلال مسجد سے واپس آ کر یہاں پر نماز پڑھیں گے ظہر کی، اور انشاءاللہ 12:30 بجے یہاں پر ظہر کی نماز ادا 12:30 بجے ہم پڑھیں گے، اور پھر جلوس یہاں سے اپنے، کیونکہ یہ پوری تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا جلوس ہوگا۔ یہ ایک ہسٹوریکل موومنٹ ہے، یہ ایک تاریخی اور فقید المثال موومنٹ ہے۔ اپنے آپ کو اس کا حصہ بنائیں کہ کل کو جب بات ہو تو ہم کہہ سکیں کہ بھائی ہم بھی اس میں شامل تھے جو اتنا بڑا جلوس چلا تھا۔ ہماری یہ خواہش ہے کہ جیسے 10 محرم کا پروگرام عظیم الشان ہوتا ہے، ایسے ہی یہ جلوس بھی عظیم الشان ہو۔ یہاں بسیں کھڑی ہوں گی، پنڈی بھٹیاں میں بسوں کا انتظام ہے، جلال پور بھٹیاں میں سواریوں کا انتظام ہے،
جہاں جہاں سے آپ بیٹھنا چاہیں گے وہاں وہاں سے آپ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ سواریاں آپ کو لے کے چلیں گی۔ اور سواریوں کا انتظام جن کے پاس نہیں ہے ان کے لیے سواری کا انتظام بھی ہے۔ کیا 3 ستمبر بروز بدھ کو مغرب کے بعد پیرزادہ پیر محمد رضا صاحب مصطفی صاحب کا پنڈی بھٹیاں میں بیان ہے، تو سارے بھائی اس میں شرکت کریں۔ وہ ہمارے بہت اچھے عالم دین ہیں، بہت اچھے اسکالر ہیں اور بہت خوبصورت بیان کرتے ہیں، سب اس میں شرکت کریں، سب کو جانا چاہیے۔ میرے پاس وقت ہوگا تو میں بھی حاضر ہو جاؤں گا، آپ کے پاس وقت ہو تو آپ بھی حاضر ہو۔ تو عرض یہ ہے کہ اب جو بندہ میلاد کا جلوس کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم جلوس میں تو جاتے ہیں، ہمیں کچھ فائدہ ہوتا ہے، اس جلوس میں ہمیں کیا ملے گا؟ ٹھیک ہے جی، اور ہم یہ جلوس کیوں کریں؟ میں بھئی آپ کو کوئی بڑی وجہ نہیں دے سکتا، اتنا بڑا میں بندہ نہیں ہوں، عالم نہیں ہوں، چھوٹا سا بندہ ہوں، مگر ایک وجہ میرے ذہن میں ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اگر 1500 سال بعد کسی داڑھی مڈے کلین شیو بے نماز آدمی کے دل میں اپنے گھر میں موجود بیٹی کو دیکھ کر زندہ درگور کرنے کو دل نہ کرے بلکہ اپنی بیٹی سے پیار کرنے کو دل کرے تو وہ بندہ میلاد کرے، کیونکہ جو 1500 سال پہلے نور چمکا تھا مکہ کی سرزمین پر، اس کی روشنی اس کے دل پر اب بھی پڑ رہی ہے، کیونکہ اس نور نے آ کر یہ چمک ہمیں دی تھی کہ بیٹیاں زندہ درگور نہیں کی جاتی، ان سے پیار کیا جاتا ہے۔ اگر 1500 سال بعد ایک گناہگار آدمی جو اللہ کے گھر میں تو حاضر نہیں ہوتا، لیکن اگر اسے اپنی ماں نظر آ جائے تو اس کے ہاتھ اور پیر چوم لیتا ہے تو وہ جلوس میں آئے، کیونکہ جو نور 1500 سال پہلے مکہ کی سرزمین میں چمکا تھا اس کا فیض اس کے دل میں ابھی تک آ رہا ہے۔ اور اگر کوئی اپنے باپ کا حیا کرتا ہے تو وہ جلوس میں آئے، یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے مکہ میں چمکنے والے نور کا فیض مجھے دے رکھا ہے۔ ورنہ بہت ترقی یافتہ انگریز اپنے ماں باپ، بوڑھے ماں باپ کو جا کر اولڈ ہوم میں چھوڑ آتے ہیں کہ ہم پال نہیں سکتے، مگر یہ جو اپنے ماں باپ کی نوکری دیتے ہیں اور ان کے دل میں یہ احترام آتا ہے وہ میلاد کریں۔ اور اگر کسی بے علم آدمی جو عالم نہیں ہے، ہو سکتا ہے اسے 6 کلمے بھی پورے نہ آتے ہوں اور وہ دین کی بنیادی باتوں سے بھی بے خبر ہو، لیکن جب اسے کہا جائے کہ کسی بت کو سجدہ کر تو وہ کہتا ہے میں سجدہ صرف اپنے رب کو کرتا ہوں، تو اس توحید پرست کو جلوس میں آنا چاہیے کہ یہ اسی نور کا فیضان ہے جو 1500 سال پہلے مکہ میں ظہور کیا تھا۔ اب میں کوئی آپ کو بڑی ریزن تو نہیں دے سکتا، یہ تو پھر آپ کو پڑھے لکھے لوگ ہی دیں گے، مگر میرے نزدیک اگر دل میں آج بھی بڑوں کا احترام ہے اور چھوٹے کا پیار ہے، اگر تمہیں شراب دیکھ کر نفرت ہوتی ہے، آج بھی تم خنزیر کھانے سے نفرت کرتے ہو، تو تم نے کبھی وجہ نہیں سوچی اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگ تو بڑے شوق سے کھاتے ہیں خنزیر کا گوشت، مجھے کیوں نفرت ہے؟ تو یہ جس نور نے تیرے دل میں نفرت پیدا کی ہے یہ اسی کا ظہور ہے آج۔ اور آخری وجہ دے رہا ہوں، اگر کبھی جاؤ اور آئینہ دیکھو، شیشہ، اور شیشے میں اپنی صورت دیکھو کہ ٹھیک ٹھاک ہے، چمک رہی ہے، تو پھر اپنے گناہ دیکھو
جب نظر شیشے پہ پڑے اپنی صورت پہ اور پھر اپنے گناہ یاد کرنا، جب یہ ترازو میں رکھ لو تو پھر سوچنا کہ قرآن میں بھی آیا ہے اور سورت تفسیر میں بھی اور علماء سے بھی سنا ہے کہ پچھلی امتیں گناہ کرتی تھیں تو شکلیں بگڑ جاتی تھیں، یہ میری شکل کیوں ٹھیک ہے؟ اتنے گناہ کرنے کے باوجود میری شکل کیوں ٹھیک ہے؟ تو جواب یہی آئے گا، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ تیری شکل کیسے بگڑے؟ تیرے پاس مکے اور مدینے والا نور آ چکا ہے۔